أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا خصوصا على الثاني عشر الذي بجمله رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء الحجة ابن الحسن المهدي عليه السلام واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين خصوصا على الجبت والطاغوت۔ سلسلہ گفتگو ہمارا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت اور مظلومیت سے متعلق ہے کہ منابع شیعہ کے اندر کن کن منابع کے اندر کن کن روایات اور احادیث کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے اس کو بیان کیا گیا، ان کی مظلومیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، ان کے مصائب کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس سلسلے میں گزشتہ پروگراموں کے اندر آپ کے سامنے جو ہے مختلف احادیث اور روایات جو ہیں وہ بیان کی، اور وہ سلسلہ گفتگو جو ہے ابھی جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ علماء کرام میں سے، محدثین میں سے اور شیعہ بزرگان میں سے ایک اہم شخصیت ہے مرحوم عیاشی ہیں، تفسیر العیاشی، صاحب تفسیر العیاشی۔ یہ سمرقند اور بخارا کے رہنے والے ہیں اور یہ مستبصر ہے۔ یہ پہلے کسی ایک اور مذہب سے ان کا تعلق تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا کی اور انہوں نے جو ہے مذہب شیعہ کو جو ہے وہ قبول کیا، اور ان کا تعلق جو ہے، ان کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء کرام کے جو ہے وہ اساتید میں سے جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کی جو مال اور ثروت اور دولت تھی، انہوں نے مذہب شیعہ اثنا عشریہ جو ہے اس کے پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے انہوں نے صرف کیا۔ ان کے گھر کے اندر علماء، کاتبین، مختلف افراد جو تھے وہ کتب کی نسخہ برداری کرتے تھے، کوئی لکھتا تھا، کوئی حافظ قرآن تھا، کوئی محقق تھا۔ یہ ہر وقت ان کا کام ہی ہوتا تھا۔ یعنی آج کا مصطلح جو ہے وہ اس کے مطابق جو تحقیقی ادارہ ریسرچ سینٹر جو ہے آج، یہ ان کا گھر حقیقت میں ایک ریسرچ سینٹر ہوتا تھا جس میں وہ جو ہے کتب جو ہے وہ لکھی جایا کرتی تھی، اور وہ مذہب شیعہ کی ترویج جو ہے وہ ان کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ اور 200 سے زیادہ کتب جو ہیں مرحوم نے جو ہے تو تصنیف کی ہیں، اور مرحوم شیخ قرآنی کے بھی جو ہے یہ اساتید میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بہت اہم شخصیت ہے اور بہت بنیادی علماء کرام میں سے، محدثین میں سے جو ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق ان کی تفسیر العیاشی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 306 کے اندر ایک روایت ہے معصوم علیہ السلام سے۔ معصوم علیہ السلام ایک مفصل وہ روایت ہے، کیونکہ ہمارا موضوع حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت اور مظلومیت ہے تو ہم نے صرف وہ حصہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے، کیونکہ طولانی ہے، وقت کی نزاکت کی وجہ سے وہ حصہ بھی بیان نہیں کرتے۔ اس روایت کے اندر جو ہے وہ بیان یہ ہوا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق کہ اس کے آخر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ فقال علی علیہ السلام، امیر المومنین السلام نے فرمایا لا اخرج حتی اجمع القرآن، میں گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ فارسل علیہ مرۃ اخری، تو پھر ایک اور دفعہ جو ہے ان کی طرف جو ہے اس شخص نے کسی کو بھیجا، تو فقال لا اخرج حتی افرغ، کہ میں اس وقت تک گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک میں اپنے اس کام سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ فارسل الیہ الثالثہ، پھر تیسری دفعہ ان کو ایک شخص کو بھیجا گیا، یقال کنفر، جس کو کنفر کہا جاتا ہے۔ فقامت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحول بینہ و بین علی، تو تیسری دفعہ جب آئے تو اب امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حائل ہو گئی، رکاوٹ بن گئی کہ ان لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچنے نہ دیں۔ فضربها فانطلق کنفذ، پس کیا ہے اس شخص نے جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ کو زر ماری، ولیس معه علی علیہ السلام فخشی ان یجمع علی الناس فامر بحطب فجعل حوالی بیته ثم انطلق فلان بنار فاراد ان یحرق علی علی بیته، تو اس کے بعد جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اب یہاں کے لوگ بہت زیادہ جمع نہ ہو جائیں، تو اس نے حکم دیا فامر بحطب، اور اس نے حکم دیا کہ لکڑیاں لے آؤ، فجعل حوالی بیته، اور اس گھر کے ارد گرد جو ہے لکڑیوں کو جمع کر دیا۔ ثم انطلق فلان بنار، پھر وہ شخص جو ہے فلاں شخص جو یہاں پہ اس شخص کے واضح نام موجود ہے، لیکن میں احتیاط کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، واضح طور پر لفظ موجود ہے۔ پھر فلاں جو ہے وہ آگ لے کے آیا، فاراد، اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس گھر کو علی علیہ السلام کے اوپر گھر والوں سمیت جو ہے وہ جلا دے۔
تو یہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر حملہ کرنے سے متعلق جو ہے واضح طور پر یہاں پہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ قدیم منابع میں سے یہ موجود ہے، اور یہ مرحوم شیخ کلینی کی کتاب الکافی سے بھی متقدم جو ہے یہ منبع ہے۔ اور اس کے بعد دیگر علماء کرام جنہوں نے اس روایت کو ذکر کیا طرف من الانباء والمناقب، مرحوم سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب طرف میں اس کو صفحہ نمبر 396 کے اندر ذکر کیا ہے۔ تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، مرحوم سید ہاشم بہرانی نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 562 کے اندر پھر اسی روایت کو ذکر کیا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 230 کے اندر مرحوم علامہ مجلسی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں مرحوم عبد علی ابن جمعہ العروسی الحویزی جو ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 199 کے اندر جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مرحوم محمد ابن محمد رضا قمی مشہدی جو ہے صاحب تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 471 کے اندر جو ہے انہوں نے اسی حدیث کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ واضح طور پر جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جو ضرب لگی ہے اس گروہ کی طرف سے، اس شخص کی طرف، اس کا یہاں پر واضح ذکر موجود ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت جو ہے اس روایت کے اندر جو ہے واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ تو وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین